اللهم من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات اللهم صل على محمد لائق صد احترام مومنین اور مومنات، یہ 5 روزہ مجالس کے جس کے لیے عنوان سخن سیرت و سنت رسول قرار دیا گیا ہے، اس کی آج دوسری کڑی ہے اور ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ فرش عزا پر بانی عزا کے ذکر کے لیے جمع ہو جائیں۔ عزیزان محترم، پروردگار نے اپنے بندوں کی ہدایت کی ذمہ داری خود لی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والأولی۔ یاد رکھنا کہ ہم پر ہی ہدایت کی ذمہ داری ہے، ہم پر ہے ہدایت کا ذمہ۔ وانا لنا للآخرۃ والأولی، اور پھر آخرت میں بھی ہمارے پاس اسی ہدایت کی ذمہ داری کی وجہ سے حق کے سوال قائم رہنے والا ہے کہ جب ہم تمہاری ہدایت کر رہے ہیں اور تمہیں راستہ بتانے والے ہیں
تو پھر قیامت میں ہم تم ہی سے سوال کریں گے کہ جس راستے کی تعلیم ہم نے تمہیں دی تھی، جس ہدایت کو ہم نے تمہارے سپرد کیا تھا، تم نے اس سے وفا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اب اللہ جب اپنے بندوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اور آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی آ کر یہ کہتا ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نے میری ہدایت کی ہے؟ براہ راست خدا اترا زمین پر اور آ کے بتلایا کہ میرا دین یہ ہے اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اگر آپ زندگی دیکھ لیجئے، انسان کی زندگی دو چیزوں پر کے عمل کرنے کا نام ہے، دو چیزوں پہ عمل کرنے کا نام ہے، ایک پروردگار عالم کی اطاعت اور ایک اس کے رسول کی اطاعت۔ ساری کی ساری انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر آپ پھیلاتے چلے جائیں گے تو بات بہت طویل ہے، اور اگر سمیٹ لیں گے تو دو چیزیں، ایک اطاعت خدا اور ایک اطاعت رسول۔ لیکن کیا کبھی یہ ہوا کہ اللہ جو کہہ رہا ہو اس کا رسول کچھ اور فرما دے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ پروردگار عالم ماہ رمضان کے 30 روزوں کے رکھنے کا حکم دے رہے ہو اور ختمی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ 15 روزے رکھنے ہیں؟ یہ مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف مثال ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے بات کرتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو اپنے حبیب کے وسیلے سے اور ذریعے سے۔ تو وہ خدا کہ جو اپنے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اپنے حبیب کا وسیلہ اختیار کرے، اب یہ مسلمان کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے محتاج نہیں ہیں، براہ راست خدا سے ہمارا تعلق ہے، وہ کس منہ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ لہذا پروردگار عالم براہ راست اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا، جو بات کرتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے۔ اور حبیب خدا نے پروردگار عالم کی تعلیمات اپنے بندوں تک جس معیار، جس کرائیٹیریا اور جس ٹول کے ذریعے سے پہنچائی اسے سنت اور سیرت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ جو کر کے بتلایا، جو پیغام بتایا، جو فرمایا۔ رسالت میں آپ کے لیے کیا ہے؟ قول رسول حجت، فعل رسول حجت، تقریر رسول بھی حجت ہے۔ رسالت میں آپ کے لیے کیا ہے؟ رسول کہہ دیں وہ کرنا واجب، رسول کر لیں وہ کرنا بن جائے گا، حجت ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اور رسول اگر کہیں پر خاموشی سے اقرار کریں، رسول کی خاموشی بھی ہمارے لیے حجت قرار پاتی ہے۔ یہ ہے فرق کس کا؟ رسول کا اور امتیوں کا، کہ رسول وہ کہ جن کا قول فعل تقریر حجت ہے، وہ افراد کی جو اپنے آپ کو رسول جیسا کہتے ہیں، وہ صرف اپنی فعل کی بھی حجت اگر ثابت کر کے دکھا دیں تو پھر ہم مان لیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، ہدایت، اب یہاں پر ہدایت کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہدایت ہے تو ہدایت سب کے لیے، اگر قرآن کی بات کریں تو قرآن سب کے لیے ہدایت، وہی قرآن کی جس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ھدی للناس، اور وہی قرآن کی جس کے اندر لکھا ہوا ہے ھدی للمتقین۔ ایک جگہ پر قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اسی قرآن کریم کی ایک آیت یہ کہہ رہی ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہونے کے معنی کیا ہیں؟ مفہومانہ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ فکر نجات رکھنے والوں کے لیے، جسے نجات کی فکر ہوگی اسے ہدایت ملے گی، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اسے ہدایت ملے گی، جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہے گا اپنی آنکھوں کے سامنے معجزہ دیکھتا رہے گا، اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، شک ہی کے اندر اضافہ ہوگا، جو ہماری کل کی بات تھی۔ تو پھر یہ دو الگ الگ باتیں کیوں؟ وجہ سمجھ میں نہ آتی اگر اہل بیت اطہار کی حدیث نہ ہوتی۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف قرآن کافی ہے، تو صرف قرآن کے ذریعے سے یہ ایک مسئلہ حل کر کے دکھلا دیجئے کہ وہ قرآن کی جو کہہ رہا ہے ھدی للناس، وہی قرآن کہہ رہا ہے ھدی للمتقین۔ تو اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے آ رہا ہے تو انسانوں میں تو صاحبان تقویٰ بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں،
تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہدایت کی دو قسمیں، ایک کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق اور دوسری قسم کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کے معنی کیا ہے؟ اراءۃ الطریق کے معنی ہے راستہ دکھا دینا، اور ایصال الی المطلوب ہے راستے تک پہنچا دینا، مقصد تک پہنچا دینا۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے کھارا در جانا ہے، تو ایک مرتبہ یہ ہوگا کہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہاں سے جائیں، سیدھا 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 سیدھا، یہاں سے تو سیدھا سیدھا پہنچ جائیں گے ویسے کھارا در، لیکن اگر راستہ کہیں دائیں بائیں ہو تو یہ کہا جائے گا باہر نکلیے، دائیں جائیے، پھر بائیں جائیے، پھر باہر نکلیں گے، پھر بائیں جائیے، اور اس کے بعد سیدھا سیدھا کھارا در پہنچ جائیں گے آپ۔ اور ایک مرتبہ اگر آپ راستہ پوچھتے ہوئے آئیں گے تو آصف بھائی کہیں گے آپ آ جائیے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو کھارا در ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ دو الگ الگ طریقے ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ تو اراءۃ الطریق تو ہر اس شخص کے لیے ہوگا کہ جو قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دے، لکھا تو ہوگا نا، جو لکھا ہوگا وہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا۔ جب پڑھے گا تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے جو لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو ایمان رکھنے والے ہوں، صاحبان تقوی، یعنی کہ تقوی رکھنے والے، یعنی کہ ایمان رکھنے والے، اور مزید اگر اس کو آپ پھیلاتے چلے جائیں تو بالآخر آپ اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے اس نقطے پر پہنچیں گے کہ جہاں پر یہ حدیث آپ کو نظر آئے گی، گویا جو مودت اہل بیت اپنے دل میں رکھنے والا ہے اس کے لیے یہ نعمت ہے ہدایت کی۔ کون سی؟ ایصال الی المطلوب، ہاتھ تھام کر اہل بیت اطہار، اس پر بھروسہ کیا آپ نے۔ ایک وہ، اب اس کے اندر ذرا یہاں رک کر ایک نقطہ اور سن کر آگے بڑھیں کہ ایک وہ ہے کہ اراءۃ الطریق، تمہیں راستہ بتا دیا ہے خود پہنچ جاؤ۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ اسے کہا جا رہا ہے کہ جو خود اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے، اور جس نے مودت اہل بیت رکھ کر اہل بیت پر بھروسہ کیا، اسے یہ نہیں کہا تھا، اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ دیکھ لو راستہ تمہیں بتا دیا خود پہنچ جاؤ۔ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری رحمت کا دروازہ صبح شام ہر وقت کھلا ہوا ہے، آ جاؤ، چونکہ تم نے ہمارا دامن تھاما ہوا ہے، ہم تمہیں لے کر حق تک پہنچا دیں گے۔ یہ جملہ پھر ذرا سا عام سطح کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اور اگر اس میں آپ گہرائی میں اتریں تو جو دامن اہل بیت تک پہنچ گیا دراصل وہ مطلوب تک پہنچ گیا۔ جو اہل بیت کے دامن کو تھام گیا سمجھ لیجئے کہ وہ حق تک پہنچ گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پروردگار عالم نے سارے کام کروائے تھے ان تک پہنچانے کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں اب بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کیا وجہ تھی ایسی کہ جب پوچھا صراط مستقیم کے بارے میں رسالت مآب سے مسجد نبوی میں، تو ایک نے پوچھا جواب نہیں دیا، اسی نے دوبارہ پوچھا جواب نہیں دیا، پھر کسی نے پوچھا جواب نہیں دیا۔ کیا ایسی وجہ تھی کہ رسول جواب ہی نہیں دے رہے؟ اور اچانک سے حالات بدلے، رسول نے سوال پوچھنے والے کو بلایا، ادھر آنا ذرا بتانا تو صحیح ابھی کچھ دیر پہلے کیا پوچھ رہا تھا۔ پتا چلا جب پہلے سوال کر رہے تھے علی کی ذات موجود نہ تھی، جب علی مسجد نبوی میں آئے رسول نے خود سوال کروا کے جواب دلوایا، بتایا یہی صراط مستقیم ہے۔ ایصال الی المطلوب۔ لہذا رسالت مآب نے ساری کی ساری چیزیں عطا کی ہمیں، جو ملا ہمیں کائنات کے رسول سے ملا، اللہ ملا تو کائنات کے رسول سے ملا، ہمیں معرفت کا درس ملا کائنات کے رسول سے ملا۔ صرف قرآن کو کافی سمجھنے والوں ذرا قرآن کریم سے 5 وقت کی نمازوں کی رکعتیں تو نکال کر دکھا دو۔ اگر رسول کی سنت اور سیرت نہ ہوتی تو تمہیں نماز کی رکعتیں بھی معلوم نہ ہوتی۔ تو ہر چیز تعلیم دی ہے کائنات کے رسول نے، اللہ کے حبیب نے، سرور کائنات نے۔ نماز ملی رسول سے، روزہ ملا رسول سے،
حج ملا رسول سے، زکوٰۃ ملی رسول سے، خمس ملا رسول سے، امر نہیں، تولی تبری سب ملا رسول سے، سب ملا رسول سے۔ اس کے بعد ہم نے رسول سے سب کچھ لیا، دیا کیا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ رسول دیتے گئے، ہم لیتے گئے، دیتے گئے، لیتے گئے۔ اب رسول سے جب سب کچھ لے لیا تو کیا یہ حق نہیں بنتا، ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم رسول سے پوچھیں، رسول کائنات کے رسول آپ یہ بتائیے، اللہ کے حبیب کچھ ہے ہماری جانب بھی باقی رہ گیا ہے کہ جو ہم نے آپ کو دینا ہے؟ بھائی رسول کی یہ آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہ یہ جو کچھ تھا رسول کی محنت، رسول کی مزدوری اللہ کے حکم سے تھی، لیکن بندوں کے لیے تھی، ہمارے لیے تھی۔ تو اب یہاں پر رسول تو کہیں گے، مگر ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق نبی زبان حق ترجمان سے کہے گا، زبان حق ترجمان سے، وہی ترجمان سے کہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یاد رکھنا جو کچھ کیا، نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، خمس دیا، سب کچھ دیتا رہا تمہیں۔ اب اللہ یہ کہتا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں اس امت سے اس آپ کی مزدوری کا عوض کچھ نہیں چاہتا، بس ایک شے مودۃ قربیٰ دے دو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنی چیزیں، جتنے احکام اسلامی ہیں وہ آئیں گے میزان کے ایک پلڑے پر، اور دوسرے پلڑے پر جو آئے گی وہ ہوگی مودۃ قربیٰ۔ اب یاد رکھنا سارے کے سارے احکام اسلامیہ، قانون اسلامی کے ہم پلہ جو شے بنے اسے مودۃ اہل بیت کہتے ہیں۔ اب اسے ہلکا نہ سمجھنا اور اسے بیکار کی بات بھی نہ کہنا۔ اگر کہیں ممبر سے مودۃ قربیٰ کا درس دیا جا رہا ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، بلکہ یہ جاننا اور یہ یقین رکھنا کہ حکم الہیہ، حکم الہی کی پیروی ہو رہی ہے، اس کا اتباع ہو رہا ہے۔ لہٰذا رسالت مآب کا اجر رسالت، ان کے کار رسالت کی مزدوری قرار پا رہا ہے مودۃ قربیٰ۔ اب یہی کہتے ہیں کہ حضور کی قربہ سے مودت رکھو۔ اب اس جانب ہم اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، مگر اتنا تو طے ہے کہ صرف اور صرف قربہ ہی نہیں بلکہ خود حضور گرامی قدر سے محبت کرنے والے ایسے ملے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہیں، اور وقت آخر ہے۔ یہ روایت کون فرما رہی ہیں؟ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، اور فرماتی ہیں کہ جناب عبد المطلب نے وقت آخر اپنی ساری اولادوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، میرے محمد کو کون پالے گا؟ اب ساری اولادوں نے ہم آواز ہو کر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اتنے دانا ہیں کہ اپنی مرضی سے طے کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ان کی پرورش اور ان کی کفالت کا ذمہ کس کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب حبیب کائنات، حبیب خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں، میں بہت لمبے سفر پر جا رہا ہوں، لہٰذا تمہاری کیا مرضی ہے اور تمہاری مرضی کس کے شامل حال ہے؟ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ممکن ہو اور باعث زحمت نہ ہو تو میں حضرت ابو طالب کے گھر جانا اور ان کے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔ فوراً سے عبد المطلب مڑے، اور مڑنے کے بعد حضرت ابو طالب سے کہا کہ یاد رکھا
انہیں ایسے پالنا کہ جیسے میں نے ان کا خیال رکھا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں ہی ان کا خیال رکھتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور ہمارے گھر کے باغیچے کے اندر کھجور کے کچھ درخت لگے ہوئے تھے، اور تازہ کھجوریں گرتی تھیں جب کھجوروں کی گرنے کا موسم آتا تھا، اور بچے ان دنوں میں اس موسم کے اندر آ کر اس درخت کے گرد جمع ہو جاتے تھے صبح صبح، اور کھجوروں کو چن کر کھانا شروع کرتے تھے۔ رسالت مآب جناب بی بی بنت اسد فرما رہی ہیں، میں نے دیکھا کہ بچے ایک ایک کھجوروں پر چھینا جھپٹی کر رہے ہوتے تھے، مگر میں نے کائنات کے رسول کو کبھی بھی کسی کے ہاتھوں سے چھینتے ہوئے کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اسی وجہ سے ہم بچے صبح کو آ کر کھجوریں اٹھا کر کھا لیں، میں اور میری کنیز ہم صبح اور الگ صبح اٹھ جاتے تھے اور گری ہوئی کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں ٹوکری کے اندر جدا کر کے رسول کے لیے الگ رکھ دیتے تھے۔ ایک ایسا دن ہوا کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، میری آنکھ لگ گئی، میں جاگ نہ سکی، کنیز بھی نہ اٹھی، اور ہم کھجوریں چننا بھول گئے، رہ گیا۔ رسالت مآب جاگے، اور جب رسالت مآب تشریف لے گئے تو وہاں پر کھجوریں موجود نہیں تھیں، اور بچے وہ کھجوریں تناول کر چکے تھے، کھا چکے تھے۔ اتنے میں نے دیکھا، میں جاگ رہی تھی مگر میں اٹھ کر اس لیے نہیں گئی کہ میں شرمندہ ہو جاتی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسالت مآب نے درخت کے سامنے کھڑے ہو کر درخت سے مخاطب ہو کر فرمایا، ایتھا الشجرۃ انا جائع، اے درخت میں بھوک کے عالم میں ہوں، میں بھوکا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، کھجور کی شاخ اور کھجور کا درخت پورا کا پورا جھکا رسول اکرم کی خدمت میں، یہاں تک کہ رسالت مآب کو جتنی کھجوریں چاہیے تھی رسالت مآب نے جدا کر لیں اور اس سے تناول فرمایا، اور اس کے بعد وہ درخت دوبارہ سے اپنی جگہ پر واپس پلٹ گیا۔ وہ دن ایسا دن تھا کہ جس دن حضرت ابو طالب علیہ السلام جب روز آتے تھے تو کنیز جا کر دروازہ کھولتی تھی، اس دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گھر واپسی کا انتظار کیا۔ بی بی بنت اسد نے جیسے ہی کھٹکھٹاہٹ کو محسوس کیا ہے دروازے کی، فوراً سے جا کر دروازے کو کھولا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے، اور جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام پہنچے تو خبر دی۔ اب جب جناب بی بی بنت اسد نے خبر دی ہے تو رپلائی کیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا؟ انتہائی اطمینان کے ساتھ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نبی خدا ہے، آج جس کی خدمت کا شرف ہمیں ملا ہوا ہے، 30 سالوں کے بعد، تقریباً 30 سالوں کے بعد ان کا وصی اور جانشین اسی گھر سے نکلے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے ابو طالب، تم نے میرے محمد کو اپنے گھر میں پالا، یہ تمہارا احسان تھا اسلام پر، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ تم نے میرے محمد کو اپنے گھر میں پالا، میں بھی خدا نہیں اگر تیرے علی کو اپنے گھر میں پیدا نہ کیا۔ تیرے علی کو صلی علی محمد و آل محمد، تقریباً کئی سالوں تک، یا 15 سال یا 25 سال، رسالت مآب نے دسترخوان حضرت ابو طالب علیہ السلام سے تناول فرمایا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان سے رسالت مآب نے تناول فرمایا ہے۔ کفالت کس نے کی رسالت مآب کی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ اور اگر آپ جا کر تاریخ کے پنوں کو اٹھائیں اور دیکھیں تاریخ انبیاء کے اندر، بی بی مریم سلام اللہ علیہا والدہ ہیں، حضرت مریم کی ولادت ہوئی، اور حضرت مریم کی ولادت سے پہلے جب بی بی مریم ان کی والدہ کی شکم مبارک میں تھیں تو ان کی والدہ نے یہ نظر کی تھی کہ میں اس بچے کو، یہ سمجھ کر کہ یہ بیٹا ہوگا، یہ نیت کی تھی کہ میں اسے عبادت گاہ یعنی کہ معبد کی خدمت گزار، معبد کا خدمت گزار بنا کر وقف کر دوں گی۔ اور جب بی بی مریم اس دنیا میں آئیں اور والدہ نے دیکھا یہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے،
تو قرآن کریم کی آیت ہے لیس الذکر کالانثیٰ، یہ جملہ ہے جناب مریم کی والدہ کا، ام مریم سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے، لیس الذکر کالانثیٰ۔ کیا جملہ ہے؟ کہ میں نے نظر کی تھی کہ میں اس بیٹے کو، جو میں سمجھ رہی تھی کہ بیٹا، معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، مگر بیٹی ہوئی۔ اب بیٹی کو کیسے وقف کریں، بیٹی کو کیسے خدمت گزار بنائیں، خادمہ بنائیں؟ تو ایک جملہ آیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ بیٹا کبھی بیٹیوں جیسا نہیں ہوتا۔ جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیٹی بیٹوں جیسی نہیں ہوتی۔ اگر عام حالات دیکھیں، عام سطح فکری کو دیکھیں، عام انسانوں کی سوچ کو اگر دیکھیں، تو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بیٹی بیٹے کے جیسے نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر مادر موسیٰ نے، مادر مریم سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، کہ ذکر بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہے مادر مریم؟ یہاں مادر مریم پریشان ہو کر نہیں کہہ رہی کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بیٹا ہے اور بیٹی ہو گئی، نہیں، وہ یقین کے عالم میں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا بیٹی کے جیسے نہیں ہوتا۔ دنیا کہتی ہے کہ بیٹی بیٹوں جیسی نہیں ہوتی، اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ یہ کون سی صورت ہے کہ جس صورت میں بیٹے کا تقابل بیٹی سے نہ ہو سکے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب اللہ کی جانب سے آنے والی کوئی بیٹی کوئی ایسا منصب لے کر آئے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود جناب مریم سے اس دنیا میں آنا یہ ایک منصب تھا، یہ ایک منصب تھا جو پروردگار عالم نے جناب مریم کو دیا۔ اسی لیے تو قرآن کریم کے اندر لکھا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ دو بار اصطفا کے کیوں کہا؟ ایک بار طہارت کے لیے اصطفا، اور ایک بار مادر عیسیٰ بننے کے لیے اصطفا۔ تو عزیزان محترم، جب ایک معصوم نبی کی معصومہ ماں دنیا میں کسی مرد کی طرح سے نہ ہو سکے تو معصوم امام عام انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا؟ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ لڑکا لڑکی کی طرح سے نہیں ہوتا۔ یہ کون سا لڑکا ہے؟ دنیا کا کوئی ایک لڑکا بھی نہیں ہو سکتا اس لڑکی کی طرح، اس بیٹی کے جیسا، کہ جس بیٹی کو خدا نے انتخاب کر کے اس دنیا کے اندر ایک مرتبہ، ایک رتبہ دے کر بھیجا ہے۔ تو جب معصوم نبی کی معصومہ ماں جیسا دنیا کا کوئی بیٹا نہیں، تو معصوم اماموں کے جیسا بھی دنیا کا کوئی ایک بھی انسان نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آ جائیے، بات آئی کفالت کی، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کی باری آئی، تو جناب زکریا بھی ہیں، اور بھی یہودی علماء بہت سارے ہیں کہ جو تورات لکھتے ہیں اپنی قلم سے، اور عام قلم سے نہیں لکھتے، لوہے کے قلم سے لکھتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہودی علماء میں سے بہت سو کی یہ خواہش تھی کہ ان کے حصے میں جناب مریم کی کفالت آئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں رسالت مآب کی کفالت آئی۔ یہاں پر ان علماء یہود کی خواہش تھی کہ ان کے حصے میں جناب مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت آئے۔ پروردگار عالم نے حکم نازل فرمایا کہ جتنے علماء ہیں، جتنے امیدوار ہیں کہ جو میری مریم کی کفالت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو میں حکم دیتا ہوں کہ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال دیں، لوہے کے قلم پانی میں ڈال دیں۔ جس کا قلم پانی پر تیرتا رہے گا، جس کا قلم پانی پر تیرتا رہے گا، اس کے حصے میں مریم کی کفالت آئے گی۔ اور جناب زکریا سلام اللہ علیہ کا قلم تھا کہ جو پانی پر تیرتا رہا،
یعنی پروردگار عالم نے صاحب معجزہ قرار دیا انہیں، اور اس معجزے کے ذریعے سے لوگوں کو بتلایا کہ یہ ایک ایسا پاک پاکیزہ شخص ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی مریم کنیز مریم کی کفالت کروانا چاہتا ہوں۔ تو جب پروردگار عالم اپنی معصومہ مریم کی کفالت غیر معصوم سے نہیں کرواتا تو اپنے حبیب کی، اپنے پیارے نبی کی کفالت ایک کافر کے گھر کیسے کروا سکتا ہے؟ اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اگر آپ دیکھیں رسالت ماب بیان کر رہے ہیں ایک آیت، اور اس آیت کے اندر ہے احل لکم، تمہارے لیے پروردگار عالم نے حلال کیا۔ کیا حلال کیا؟ ذبیحے کو حلال قرار دیا، اور وہ گوشت کے جن کو حلال قرار دیا ہے وہ سارا قرآن کریم کی اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ رسالت ماب نے جب وہ آیت پڑھ کر سنائی تو یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر حرام گوشت حلال گوشت کھانا لوگ اس کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے۔ رسالت ماب ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک دسترخوان پر رسالت ماب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس دسترخوان پر رسالت ماب کے لیے بھونا ہوا گوشت لایا گیا۔ ایک بھنا ہوا گوشت آیا بکرے کا، اور وہ رسالت ماب کی خدمت میں پیش کیا گیا، دعوت ہوئی رسول کی۔ رسالت ماب نے سوال کیا کہ اسے کس نے ذبح کیا ہے؟ اسے کس نے ذبح کیا ہے؟ جواب یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، یہ آپ اسے کھا لیں، ہمارے لیے شرف ہوگا، اور یہ اور وہ۔ رسالت ماب نے پوچھا میں پوچھ رہا ہوں اسے ذبح کرنے والا کون تھا؟ اور گوشت جو بھنا ہوا گوشت ہے اس سے آواز آئی یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں کافر اس نے میرے گلے پر چھری چلائی تھی، اللہ کا نام نہ لیا تھا، لہذا آپ یہ نہ کھائیے گا۔ تو وہ نبی کے جو حرام کا ایک لقمہ نہ کھائے، 25 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پر کیا کھاتا رہا؟ کہاں تک پہنچیں گے؟ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ وہ دو ایسی ہستیاں ہیں کہ سیرت رسالت ماب میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے رسول پر بھی احسان کیا، جنہوں نے اسلام پر بھی احسان کیا، اور جنہوں نے رسول کی کفالت کی، اور اس کے بعد ان ہستیوں کے عمل کو پروردگار عالم نے اپنا عمل کہا ہے قرآن کریم میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ہم نے آپ کو بے سہارا دیکھا تو آپ کے سر پر سایہ فغن ہو گئے، ہم ہو گئے آپ کے سر پہ سایہ فغن۔ جب ہم نے آپ کو دیکھا تنگ دست تو ہم نے آپ کو مالدار کیا، مالدار ہم نے کیا۔ خدیجہ کا مالدار کرنا رسول کو اللہ نے مالدار کیا ایسا کہا، ابو طالب کا رسول کے سر پہ سایہ فغن ہونا ایسا ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے ہم آپ کے سر پر سایہ فغن ہوئے۔ تو یہ تھا احسان، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اے خدا، ابو طالب کا احسان رسول پر، اسلام پر، خدا پر، خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا احسان رسول پر، دین اسلام پر، خدا پر، تو اے خدا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ تو ان کے احسان ہے، تیری جزا کیا ہے؟ تو خدا کہے گا فکر نہ کرو، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ یقیناً کچھ نہیں ہوتا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا۔ اگر کل ایمان علی ہے تو اس کا بابا ابو طالب ہے، یاد رکھنا، اور جو کل ایمان کا باپ ہو اسے تم نے کیا کہا، اور جو کل کفر ہو اسے تم نے کیا کہا، اور جو کل کفر ہو اسے تم نے کیا کہا، کیا سمجھا۔ لہذا یہ بات یاد رکھیے گا، ایک لکیر کھینچ لیجئے گا، لکیر
اس لکیر کے اس طرف جو ہو اس سے ہمارا تعلق نہیں، اور اس لکیر کے اندر جو ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن عزیزان محترم، رسالت مآب گزر رہے ہیں ایک وادی سے، اور بلکہ ہوا یہ تھا کہ جناب انس ابن مالک کو رسالت مآب نے ایک دن کہا کہ 2 سواریاں لے کر آؤ، یعنی میری 2 سواریاں لے کر آؤ، تیار کرو، اور میں اور علی جانا چاہتے ہیں سفر پر، اور جناب انس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک سواری پر ختم مرتبہ تھے، دوسری پر رسول کا جانشین بلا فصل وسیع علی، اور چلے یہاں تک کہ پہاڑ کے درے کے قریب آ کر رکے۔ رسالت مآب نے روکا اور سواری سے تشریف لے کر آئے زمین پر، اور اس پہاڑ کو عبور فرمایا، اور چوٹی پر جا کر رسالت مآب بھی اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہو گئے۔ یہاں تک کہ نیچے سے انس بن مالک دیکھ رہا ہے کہ ایک بادل آیا، اور وہ بادل ان دونوں ہستیوں پر آ کے سایہ فگن ہو گیا، سایہ کرنے لگا۔ رسالت مآب نے اس بادل کی طرف دست مبارک کو بڑھایا، ایک سراہی کو اس سے باہر نکالا، اور خود بھی اس سے تناول فرمایا، سیراب ہوئے، اور مولا کائنات علیہ السلام کو بھی اس سے سیراب فرمایا۔ پھر رسالت مآب نے اس بادل کے اندر دست مبارک بڑھایا اور ایک تشت کو اپنی جانب اتارا، اور اس تشت کے اندر جو موجود تھا رسالت مآب نے بھی تناول فرمایا، اور اپنے وسیع اور جانشین بلا فصل خلیفہ رسول علی ابن ابی طالب کو بھی عنایت فرمایا، کھا لیا۔ اور اس کے بعد وہ تشت دوبارہ سے بادل میں رکھ دیا۔ اب سمجھانے کے لیے کہ بادل میں رکھ دیا، بادل سے اتارا، پیا، بادل سے اتارا، کھایا، اور واپس بادل میں رکھ دیا۔ جب یہ ہو گیا تو رسالت مآب اتر کر اپنی سواری کے قریب آئے۔ جب قریب آئے تو انس ابن مالک کو دیکھا چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ صحابی ہے مگر یقین کی منزل نہیں ہے، صحابی ہے مگر معرفت کی منزل نہیں ہے۔ رسالت مآب نے جناب انس کو سمجھایا کہ دیکھو شک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ سلسلہ اور طریقہ ہے کہ جس سے کوئی عام انسان بندہ بشر نہیں استفادہ کر سکتا۔ آج تک 313 نبیوں نے اور ان کے 313 وصیوں نے ہی اس بادل سے کھایا یا پیا ہے، اور ان 313 انبیاء میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے افضل نہیں، اور ان 313 اوصیاء میں سے کوئی ایک بھی علی سے افضل نہیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ اگر کوئی انسان آنکھ بند کر کے صحابی کو فالو کرے گا، یہی کہا جاتا ہے نا صحابی ستاروں کی طرح سے ہے، جس کی چاہو اتباع کر لو، حق تک پہنچا دو، پہنچا دو، پہنچا دیے جاؤ گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی بھی جس در کا محتاج ہے اسے در محمد و علی کہتے ہیں، لہٰذا اس در پر آ جانا کہ جو محتاج نہیں ہے، مختار در ہے، اس در پر کوئی محتاج نہیں ہے۔ میں بات کو یہاں پر روکوں گا، اور مولا کائنات علیہ السلام اوصیاء میں سے کوئی ایک بھی ان سے افضل نہیں، انبیاء میں سے کوئی ایک بھی محمد مصطفیٰ سے افضل نہیں، اور اس گھرانے کی فضیلت کا عالم تو یقیناً بہت بلند ہے، بہت بلند ہے اور بالا تر ہے، لیکن اس گھرانے کی مصیبت کا عالم بھی ناقابل بیان ہے۔ عام انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے،
اہل بیت کا گھرانہ مصیبت پہ شکر کرتا ہے. ہم مصیبت کو مصیبت سمجھ کر صبر کرتے ہیں، اور اہل بیت مصیبت کو پروردگار عالم کی بارگاہ سے آنے والی ایک ایسی شے سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا زیارت عاشورہ میں، الحمدللہ علی عظیم رضیتی، یہ جملہ امام معصوم کا جملہ ہے اور انہی کی شان ہے کہ جو یہ جملہ کہہ سکیں. اس کی حمد ہے اس عظیم مصیبت پر. کون کہہ سکتا ہے؟ یہ عام انسانوں میں سے کس کی یہ بساط ہے کہ کہہ سکے کہ تیری حمد ہے کہ جو اتنی بڑی مصیبت، تیری حمد ہے اس بارے میں کہ تو نے میرا جوان بیٹا لے لیا، تیری حمد ہے میں نے اپنے بھتیجے کے لاش کے پامال ٹکڑے دیکھے، تیری حمد ہے. تیرا شکر ہے میرے 2 بھانجے جو کمسن تھے، ان 2 شہزادوں کا جنازہ میں نے خود اٹھایا. تیری حمد ہے کہ میں نے اپنے 6 مہینے کا لال اپنے بازوؤں پر تیرے نام کیا. یہ انہی کی شان تھی کہ جو کہہ سکتے. مگر عزیزان محترم، کیا کیا مصائب اہل بیت نے نہ دیکھے. کبھی رسن باندھ کر پسے پشت ہاتھوں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کروا کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلوں پر در بدر بازاروں میں درباروں میں پھرایا گیا. کہیں سہل ساعدی رسول کا صحابی آقا و مولا حسین کا کٹا سر نوکے نیزہ پر دیکھتا ہے، مولا کے چہرے کو پہچان لیتا ہے. آ کر ایک بی بی کے قریب، جناب زینب کبریٰ کے قریب آ کر رکتا ہے اور کہتا ہے، بی بی یہ میرے مولا کا سر ہے، یہ میرے آقا حسین کا سر ہے. کون تھا کہ جس نے میرے مولا کا سر کاٹ دیا؟ ایک مرتبہ کہنے لگے، بی بی فرمانے لگی، اے سہل ساعدی، رسول کی نواسیوں پر یہ دن گزر گیا. جب سنا رسول کی نواسی، ایک مرتبہ پوچھا، آپ ہی علی کی بیٹی ہیں؟ کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ ایک مرتبہ بی بی سے سوال کرنے لگا، شہزادی بتلائیے کہ یہ غلام آپ کی کوئی مدد کر سکے. کہا اگر ہو سکے تو ان لگینوں سے کہیے گا، ان لگینوں سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرے بھیا کے کٹے سر والا نیزہ آگے لے جائیں، اس لیے کہ جب کوئی کٹا سر حسین دیکھنے کے لیے اس نیزے کی طرف نگاہوں کو اٹھاتا ہے، بیویوں کی بیردہ سروں پر نگاہ. واہ غربتہ، واہ حسینہ. تو کہیں پر یہ منظر ہے کہ یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہے، قدموں میں تشت ہے، تشت پر حسین کا کٹا ہوا سر ہے، اپنی چھڑی کے ساتھ گستاخی کرتا جاتا ہے، کبھی لبوں کو گستاخی کر کے مارتا ہے، کبھی دندان مبارک پر چھڑی مارتا. ایک لعین جو دربار میں موجود تھا کہتا ہے، مولا حسین کے سر اقدس پر بال تھے، وہ بال سفید ہو چکے تھے، سر کے بال بھی اور داڑھی ریش مبارک کے بال بھی. کہتا ہے حسین تو بہت جلد بوڑھا ہو گیا. تو دوسرا لعین یہ کہتا ہے کہ نہیں، عاشور کے دن حسین کے سارے بال، سر کے بال مقدس سیاہ تھے، مگر جب جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے. یہی وہ مرحلہ کہ جس لاشے نے حسین کو ضعیف بنا دیا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. باری اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما.
پروردگارہ اہل بیت اطہار کی معرفت ہر آن ہر لحظہ ہم سب کو اس میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مریض الاحوال ہیں تمام کے مرض کو شفا سے بدل دے۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا و مولا کے آبان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ موتم حسین یا حسین۔